وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی چنگے، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ دا وڈا احسان ہے۔ تھینک یو سر۔ کیا حال چال ہے ستڑے آپ موشے کے؟ تھینک یو سر۔ اور سنائیں خیر وفیت ہے؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ ایک ہفتہ وچوں مس کیتا ہے تے تہاڈی محبت اور عقیدت نے دوبارہ جی آیا نو تاڈا تہاڈے بہت شکریہ تشریف لان دا۔ اج بیٹھے ہیں کہ شیخ صاحب نال ذرا گفتگو کریے، کچھ سیکھیے، تھینک یو سر۔ سوال کریے جناب۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں نا وہ آپ سے پہلے کر لیے جائیں، اس کے جواب بھی مختصر ہو جائیں، اس کے بعد جی سر، جی بسم اللہ۔ کوشش ہوگی کہ ٹائم زیادہ نہ لیا جائے، آپ جی کا بسم بڑا اللہ۔ قیمتی وقت ہے۔ ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں، یہ سوال جو آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اس میں لوگوں کو کافی نالج مل رہا ہے اور انفارمیشن آپ دے رہے ہیں۔ ایک قرآن مجید کا کوئی درس شروع کرے، قرآن پاک کی تفسیر جو ہے نا، یہ اگر ایسا ہو سلسلہ وار اس کے لیکچر، جی تو تاکہ تمام مسلمان عالم دنیا پوری کے جو مسلمان ہیں ان کو قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے اوپر آپ بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، میرے چھوٹے چھوٹے جو سوال میں پہلے کرتا ہوں، پھر زیادہ وقت میری کوشش تو یہ ہوگی کہ زیادہ وقت نہ کر لیا جائے۔ جی سر۔ تو اگر آپ زیادہ وقت دیں تو یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہوگی، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں گا۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ ایک تو سر یہ ہے کہ اللہ آپ کو عزت دے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ آپ دعا کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ نہ، وہ ایک دعا ہے ان کے لیے، فرض ہوں، وہ تھوڑا سا مجھے ذرا آپ ترجمہ آپ کر دیجئے گا ذرا سامعین کے لیے۔ کون سی دعا؟ اللہم کن لولی کا، اے اللہ یہ بھی اپنے ولی کے لیے فرج ہوں، ایک لفظ بولتے ہیں نا، وعجل فرجہ۔ ہاں وعجل، وعجل، عجل بولتے ہیں جلدی، کسی کام میں جلد لے کے آنا، جلدی کرنا۔ فرج بولتے ہیں گشائش کو، روزی کو، نصرت کو۔ اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو اس کی گشائش، اس کو بولتے ہیں فرج۔ وعجل فرجہ، جی جی، یعنی آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ظالمین کے ہاتھ میں ہے، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا حق غاصبین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا کی جو امامت ہے، دنیا کی حکومت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کیا، یہ اللہ کے اعداء کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آج تک آل محمد علیہ السلام کا حق دشمنوں نے غصب کیا ہے۔ اور پوری انسانیت جو ہے اسی درد میں، اسی مشکل میں، اسی تڑپ میں ہے کہ ایک منٹ، کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ہادی بنایا ہے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ولی بنایا ہے کہ وہ اگر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوں تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہو تو کیا ہوگا کہ دنیا میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں بنائی ہیں اس کے دوا بھی دی ہے، لیکن یہ دوائیں ڈاکٹروں کو نہیں معلوم۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ اور دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں ان کے سب کا حل اللہ کے پاس موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اور دنیا میں جتنا کفر ہے، جتنا گناہ ہے، جتنے مثلا بیٹے باپ سے عاق ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں ماؤں کے ساتھ کیا، یعنی دنیا میں جتنا ظلم ہے، ان سب کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے ولی کو پہچانیں گے، دین کو پہچانیں گے، اور اس دنیا کے امامت اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل فرجہ، اس کی گشائش کار کو، اس کی فتح و پیروزی کو جلدی پہنچا دے، جلدی پہنچا دے۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے دعا ہے، پوری دنیا کے لیے دعا ہے، اور آل محمد علیہ السلام کے لیے دعا ہے، اور امام عصر علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس میں بہت ہی برکات ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ جیسا ہم درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے برکات کتنے زیادہ ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح امام عصر علیہ السلام پہ دعا
ان کے لیے دعا کرنے سے اتنے زیادہ برکات ہیں، اور انسان فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے. یعنی ایک ایسا چابی ہے کہ فوراً دروازہ کھول دو، ایک ایسی چابی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ زیادہ دعا کرے انسان، تو اس کے فوراً اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم عجل لولیک الفرج وعجل فرجہم، عجل جلدی لے کے آؤ. امام عاصر علیہ السلام کا بھی اپنا فرمان ہے، مختلف ان کا فرمان ہے کہ میرے شیعہ میرے لیے دعا کرو. اس لیے نہیں کہ ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، اس لیے ہے کہ یہ دعا جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا خود ہماری طہارت کا باعث ہے، ہمارے لیے برکات کا باعث. تو اس طرح یہ جو دعا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ کی نصرت و پیروزی اور ان کی دولت کریمہ، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آئے گا وہ دن، یہ جلد از جلد آ جائے. تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے. جی سر مزید پوچھیں. جی حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے کچھ ایسی حدیث میں ان سے مروی ہیں، تو یہ امیر معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انہوں نے تعریف کی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں کیا یہ شیعہ علی یعنی میں ان کا شمار ہے؟ ان کی آپ ان کون ہے وہ؟ کیا کون بتائیں؟ حضرت محمد بن حنفیہ نہیں، حضرت علی محمد حنفیہ؟ جی وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. تو ان کے بارے میں تعریف ہے انہوں نے کہ جب امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں نا امیر شام، تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. یہ ہمارے اہل سنت میں نا، تو مجھے نہیں معلوم. دیکھیں وہ کبھی معاویہ کے ساتھ راغب نہیں تھے، انہوں نے کبھی معاویہ کے ساتھ انہوں نے دوستی نہیں کیا. محمد حنفیہ نے، محمد حنفیہ بہت بہادر دلیر انسان تھے، اور وہ جنگوں میں ساتھ تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، صفین میں، جمل میں معاویہ کے خلاف انہوں نے لڑے. ہاں تو معاویہ جو تھا بہت بہت سیاستدان تھا، بہت ہی تیز آدمی تھا معاویہ، یعنی وہ بہت ہی چالاک تھا. تو کیونکہ امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ معاویہ کے ایام میں زندہ تھے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 49 کو، اور امام حسین علیہ السلام معاویہ کے بعد شہید ہوئے. تو ہو سکتا ہے معاویہ نے اس لیے تعریف کیا ہو کہ تاکہ ان کو اوپر چڑھایا جائے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں، امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں، شاید اس طرح اس نے کوشش کی ہو. لیکن محمد حنفیہ نے کبھی اس طرح کی کوئی جرأت نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو امام حسن اور یا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ وہ بہت تابع تھے، بہت عزت کرتے تھے، بہت ہمیشہ اطاعت کرتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کے. تو یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ معاویہ نے ان کی تعریف کی ہو اور کس وجہ سے اس نے تعریف کی ہے.